اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ان کا پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے لوگ بھی مارے گئے ہیں یہ تمام لوگ کسی نہ کسی طرح سے ماضی میں یا حال میں بھی کشمیر کی جو تحریک ہے اس سے منسلک تھے، اور ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی وہاں پر کردار رہا ہے، ان تمام لوگوں کا جن کو نشانہ بنایا گیا، یا یہ جو کشمیر ہے وہاں پر سرگرم تھے، وہاں پر لڑتے رہے تھے، یا پھر وہاں پر فنڈز یا لوگوں کی بھرتی کے حوالے سے کسی نہ کسی طور ان کاموں میں ملوث تھے، تو ہندوستان کی جانب سے ان تمام لوگوں کو دشمن ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اور یہ بات پیش نظر رہے جب 9/11 سے پہلے پاکستان سے جہادی تنظیموں کے لوگ وہاں جاتے تھے، کارروائیاں کرتے تھے کشمیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں بھی ان کا سیٹ اپ تھا، تو یہ تمام لوگ، ان میں سے کئی لوگ، یعنی یہ جو مارے گئے ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی جو لوگ تھے، اس وقت بھی وہ ہندوستان کو مطلوب ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے پوسٹرز اس وقت چھپا کرتے تھے، مختلف ہندوستان کے ریلوے اسٹیشنز پہ، اخبارات پہ ان کے اشتہار لگتے تھے کہ یہ مطلوب افراد ہیں، اور کئی ایک لوگ وہاں پر گرفتار بھی ہوئے۔ پھر 9/11 کے بعد صورتحال یہاں تبدیل ہوئی، جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، ان کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا، اور کالعدم تنظیموں کے لوگ، ان کو کالعدم تنظیمیں قرار دے دیا گیا، کئی لوگ گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد پھر صورتحال یوں تبدیل ہوئی کہ ان میں سے کئی لوگ، یعنی یہ جو مارے بھی گئے ہیں یا پھر وہ کشمیر کے ساتھ منسلک تھے، وہ آہستہ آہستہ دوسری سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے۔ دوسری سرگرمیوں سے میری مراد ہے کہ کوئی شعبہ تعلیم کی طرف چلا گیا، کوئی فلاحی کاموں کی طرف چلا گیا، کوئی سیاسی جماعتوں کا حصہ بن گیا، تو اس طرح سے انہوں نے اپنی چیزیں تقریباً ترک کر دی تھیں۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ ہندوستان ان تمام افراد کی ایک فہرست تیار کر چکا تھا، اور ان کو نشانہ بنانے کے لیے اس نے ریکی کی۔ اصل جو اس میں ایک بات ہے جو بہت زیادہ الارمنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو 1991، 92، 93 میں کشمیر میں لڑتے رہے تھے۔ یعنی اگر ہم جائزہ لیں تو یہ بہت پرانی بات ہوتی ہے، آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں اور کئی لوگوں کو 2023 میں نشانہ بنایا گیا، تو اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود انہوں نے ان لوگوں کی نہ صرف فہرست تیار کی بلکہ اس کی ریکی کی، اور اس کے لیے لوگ بھرتی کیے اور ان کو ہدف دیا گیا، انہوں نے پھر اپنے اہداف کو جو ہے باقاعدہ حاصل کیا، لوگوں کو قتل کیا۔ تو یہ ایک طرح سے ناکامی ثابت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک دشمن ملک وہ آپ کے ہاں کارروائیاں کرتا ہے، لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، ان کی ریکی کرتا ہے، اس کام کے لیے لوگوں کو بھرتی کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ الارمنگ ہے، بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ داخلی سیکیورٹی کے معاملات ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، اور وہ ایک چیلنج بن کر ابھر رہے ہیں۔ اور اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس سلسلے کو روکا جائے، کیونکہ آخری جو قتل ہوا ہے وہ حالیہ دنوں میں لاہور میں ہوا، عامر تانبا کا، جس کے اوپر انڈین جاسوس کو قتل کرنے کا جیل میں الزام تھا۔ یعنی اس کو بھی تلاش کیا گیا، اور اس کو تلاش کرنے کے بعد اس کی ریکی کی گئی، اور اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ علاقے میں ایک بااثر شخصیت کے طور پر بھی جانا جاتا تھا، اسے گھر میں گھس کر قتل کیا گیا۔ تو یہ کچھ لوگوں کو مسجد میں قتل کیا گیا، کچھ کو گھر کے باہر قتل کیا گیا۔ تو اس طرح سے کراچی سے لے کر پنڈی تک، لاہور، مختلف شہروں میں انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک جو ان کاموں میں ملوث ہے اسے توڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وارداتیں تو ہو رہی ہیں، وقفے سے ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ جو لوگ ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ لاہور میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا حافظ سعید کے گھر کے قریب، وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے بریک کیا، کچھ لوگوں کو حراست میں لیا۔ کراچی میں خالد رضا کا قتل ہوا تو اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، لیکن مکمل طور پر ابھی یہ بات سامنے نہیں آئی، یا پھر وہ گرفتاریاں نہیں ہوئیں کہ باقاعدہ اس نیٹ ورک کو گرفتار کیا گیا ہو۔ ہندوستان اس کو کلیم کرتا ہے، اور وہ پہلے سے یہ بات، اب تو آن ریکارڈ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں جا کر ایسے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طاقت کا اظہار ہے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں، بلکہ حال میں کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، روس کی جانب سے اپنے مخالفین کو مختلف ممالک میں نشانہ بنایا گیا، وہاں جا کر قتل کیا گیا۔ تو ہندوستان نے اسی پیٹرن کو اختیار کیا ہے۔ کینیڈا میں بھی اس نے ایک سکھ رہنما کو نشانہ بنایا،
امریکہ میں بھی اس نے ایک کوشش کی جس پر اس کو وارننگ ملی، اور پاکستان میں بھی اس نے اس طرح کی کارروائیاں کی ہیں، اور یہ ایک طرح سے جو عالمی ادارے ہیں، جو مختلف فورمز ہیں جو ان تنازعات کو روکنے کے لیے ہیں، یہ اس کی بھی ناکامی ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ چل پڑے گا تو ہر ملک پھر جہاں اس کا بس چلے گا وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کارروائی کرے گا۔ ترکی کی جانب سے بھی اس طرح کی کارروائیاں شام کے کرد علاقے میں کی گئی ہیں، اور پھر اس کا ایک اور اظہار ہم نے یہ دیکھا کہ ایران کی جانب سے پاکستان کے علاقے بلوچستان میں حملے کیے گئے، جواب میں پھر پاکستان نے بھی وہاں پر حملے کیے، اور پاکستان نے افغانستان میں ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ تو جو جہاں پر اپنے مخالف افراد کو پاتا ہے وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے، لیکن پاکستان اور ایران کے جو حملے تھے یہ ذرا ایک مختلف تناظر تھا، یعنی باقاعدہ فضائی حملے ہوئے، میزائل فائر کیے گئے۔ یہ اس سے بالکل ایک مختلف پیٹرن ہے کہ اس میں قاتل دستہ اپنے اہداف کو چنتا ہے، اس کی ریکی کرتا ہے اور اس کو پھر قتل کر دیتا ہے۔ پاکستان نے تو ایک بہت بڑا اس میں کام یہ کیا تھا کہ کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا، جو انڈین فورسز کا حاضر افسر سروس تھا، پاسپورٹ اور وہ ساری چیزیں برآمد کی، اور پھر بعد میں ہندوستان نے تسلیم کیا کہ یہ ان کا آدمی ہے۔ اب وہ پاکستان نے اس کو گرفتار کیا، اور کلبھوشن پر الزام تھا کہ وہ بلوچستان سمیت پاکستان کے مختلف حصوں میں جو مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس کی منصوبہ بندی میں وہ شامل رہا ہے، لیکن پاکستان اس کیس کو عالمی سطح پر یا مختلف فورمز پر کس طرح سے پیش کر سکا ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ آیا ہمارے سفارتکار یا ہمارے جو حکومتیں ہیں انہوں نے اس کیس کو فالو کیا ہے؟ وہ مختلف ممالک، یورپی یونین کے فورم ہو گئے، یا پھر امریکہ، کینیڈا، اور اسی طرح سے سارک کا فورم ہے، یا پھر اقوام متحدہ، وہاں کتنے ثبوت لے کر گیا، کتنے مؤثر انداز میں لابنگ کی، لوگوں کو قائل کیا، مختلف ممالک کو بتایا کہ ہم نے ایک ایسا جاسوس پکڑا ہے باقاعدہ حاضر سروس جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہا تھا۔ تو اس سے پھر ہم اگر لنک کرتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کے حوالے سے دنیا کو بہت زیادہ قائل نہیں کر سکے ہیں، تو پھر یہ تو وہ معاملہ ہے کہ اس میں ابھی تک تو کوئی ہمارے پاس کوئی کلیو نہیں مل پایا ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ان کارروائیوں کے تانے بانے ہندوستان سے مل رہے ہیں، اور ہندوستان اس کو کلیم بھی کرتا ہے، یعنی عالمی نشریاتی ادارے بھی اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان ان وارداتوں کے پیچھے ہے، لیکن ہم اس چیز کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے۔ یہ ہماری سفارتی سطح پر بھی ناکامی ہے، ہماری سیکیورٹی کی بھی ناکامی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا ہے، کئی ایک مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں عدلیہ کے ساتھ مسائل ہیں، سیاسی حکومتوں کے مسائل ہیں، انتخابات میں مسائل ہیں، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو آپ کے خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہی ہے، اور آپ کے بلوچستان میں بلوچ علیحدگی پسند گوادر سے لے کے کراچی تک حملے کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں تو ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، یعنی سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے بہرحال پاکستان اس حوالے سے مشکل میں ہے۔ تو جب یہ تمام ادارے اپنا اپنا کام کرنا شروع کریں گے تو ہی اس میں بڑی حد تک کامیابی مل سکے گی۔ تو یہ مختلف یعنی چیزیں ہیں۔ صورتحال پاکستان کے حوالے سے یوں نازک ہے کہ لوگ ان ممالک کو، یعنی ہندوستان کو، ہم نہیں سفارتی سطح پر اس کو کسی پریشر کے نیچے لا پا رہے، اور اس کے نہ لانے کی جو میں نے وجوہات بیان کی ہے، یہ وہ ساری وجوہات ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ ورنہ جو کلبھوشن یادو کا مسئلہ ہے صرف وہی ایک کافی ہے، اور پھر جو ہمارے مشترکہ دوست ممالک ہیں، جو ہندوستان پاکستان کے مشترکہ دوست ہیں، آیا ہم نے وہاں اپنا کیس کیسا پریزنٹ کیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری جو سفارتی معاملات ہیں ان کی بھی ناکامی ثابت ہوتی ہے، سیکیورٹی معاملات کی بھی ناکامی ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ تمام ادارے یا تمام متعلقہ لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف فوکس ہو کے توجہ دیں تو کلبھوشن کی صورت میں جب اتنا بڑا کیس موجود ہے، اور پھر جو یہ قتل ہوئے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ اتنے سارے لوگ، اس کو کینیڈا کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے ایک ملک دوسرے ملک میں جا کر کارروائیاں کر سکتا ہے، اور اس کو کلیم بھی کر رہا ہے۔ یعنی یہاں سب سے بڑی جو بات ہے کہ ان کارروائیوں کو باقاعدہ کلیم کیا جا رہا ہے، یعنی مانا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طاقت کا ایک ایسا اظہار ہے کہ جو خطے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، اور دونوں ممالک کے لیے بھی آگے جا کے اس میں بہت سارے مضمرات چھپے ہوئے ہیں۔ مکمل تعداد تو مجھے نہیں معلوم اب تک کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں،
لیکن یہ جو اب تک جو لوگ قتل ہوئے ہیں اس حوالے سے کوئی ایسا تنازع سامنے نہیں آ سکا ہے کہ جس کو لنک کیا جا سکے کہ وہ اپنے کسی مقامی مسئلے کی وجہ سے، یعنی وہ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فیملی پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی دوستوں کا جھگڑا ہو سکتا ہے، یا کوئی چھینا جھپٹی ہو سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کیونکہ اس کا پیٹرن آپ دیکھیں نا کہ یعنی کشمیر سے لے کے کراچی تک، یعنی یہ کچھ لوگ ہیں جو مخصوص پس منظر رکھتے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کو باقاعدہ جو ہے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ رینڈم قتل نہیں ہے۔ جو لوگ قتل ہوئے کیا ان سے کوئی چیزیں چھینی گئی ہیں، کیا وہ ڈکیتی مزاحمت میں مارے گئے ہیں، یا وہ کسی اغوا کی چیزوں میں ملوث تھے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک سیم پیٹرن کے لوگ ہیں اور کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ ماضی میں یا کبھی ہندوستان کے لیے خطرہ رہ چکے تھے، تو ان لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جو ماضی میں کشمیر کی تحریک کے ساتھ منسلک رہے کسی طور بھی، یا جہادی تنظیموں کے ساتھ منسلک تھے، وہ تمام لوگ لو پروفائل میں چلے گئے ہیں۔ یعنی پہلے بھی وہ کوئی بہت زیادہ میڈیا پر نہیں آتے تھے یا ان کی سرگرمیاں بہت ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھیں، تو اب وہ مکمل طور پر انہوں نے اپنی چیزوں کو بہت زیادہ سیکیور کیا ہے، ان کی جو آمد و رفت ہے وہ بھی بہت زیادہ کم ہوئی ہے، اور ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ میڈیا یا سوشل میڈیا کے استعمال میں بھی احتیاط برتیں، اور وہاں پر ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جس سے ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے کہ وہ ماضی میں کسی طرح سے منسلک رہ چکے ہیں۔ تو یہ تمام جو حفاظتی اقدامات ہیں ان کی جانب سے اب کیے گئے ہیں۔